اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ میری اور آپ کی آخرت کی تیاری کا ایک سفر ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو خود بھی سمجھتے ہیں، اس پر عمل کریں اور اس اہم پیغام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے میری آج کی بات دل کے کانوں سے سن لی تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ ثابت ہوگی، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی غیر معمولی خطیب ہوں یا میرے الفاظ میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ تاثیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے اور سچی بات میں ہے، لیکن اگر آپ نے کھلے دل، غور و فکر اور حق کو تسلیم کرنے کی نیت کے ساتھ اگر اس ویڈیو کو آخر تک سن لیا تو انشاءاللہ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کو ایک ایسے سوال پر سوچنے پر ضرور مجبور کرے گی جس پر صرف آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ آپ کی آخرت کا فیصلہ بھی وابستہ ہے۔ اور آج کا سوال ہے کہ دنیا میں اتنے مذاہب اور ادیان موجود ہیں، آخر صرف اسلام ہی حق کیوں ہے؟ یہ سوال صرف ایک مسلمان کا نہیں، ہر اس انسان کا سوال ہے جو سچائی کا متلاشی ہے۔ اور یاد رکھیے، حق کبھی تعداد سے ثابت نہیں ہوتا، حق ہمیشہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر پوری کائنات کسی ایک بات پر متفق ہو جائے لیکن دلیل اس کے خلاف ہو تو حق وہی ہوگا جس کے ساتھ دلیل ہوگی۔ اس لیے آج ہم کسی مذہب پر تنقید کرنے نہیں آئے، نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے۔ ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا دین ہے جس کی گواہی عقل بھی دیتی ہے، یہ کائنات بھی دیتی ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے اپنے گرد موجود اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ ہر صبح سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، ہر رات چاند اپنے مقررہ راستے پر سفر کرتا ہے، لاکھوں نہیں اربوں ستارے اپنے اپنے مدار میں رواں ہیں، زمین اپنی رفتار سے گردش کر رہی ہے، ہوا، پانی، بارش، موسم، پہاڑ، سمندر، انسان کا جسم، دل کی ہر دھڑکن اور سانس کا آنا جانا سب ایک حیرت انگیز نظام کے ساتھ چل رہا ہے۔ سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے اتنا ہی انسان اس کائنات کے نظم پر حیران ہوتا جا رہا ہے۔ کشش ثقل، سیاروں کے مدار، سورج اور زمین کے درمیان نہایت متوازن فاصلہ اور وہ بے شمار قوانین جن کے سہارے زندگی قائم ہے، اگر ان میں معمولی سا بھی فرق آ جائے تو زندگی کا یہ پورا نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ اب ذرا سوچئے اور خود سے سوال کیجئے، کیا اتنا عظیم، منظم اور دقیق نظام بغیر کسی حکمت کے چل سکتا ہے؟ اور اگر اس کائنات کو چلانے والے کئی خود مختار معبود ہوتے تو کیا یہ نظم قائم رہ سکتا تھا؟ یہیں پر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو ان دونوں کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ عقل کو جھنجھوڑ دینے والی ایک دلیل ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہوں اور دونوں ایک ہی وقت میں اسٹیئرنگ کو اپنی اپنی سمت موڑنے لگیں تو کیا وہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ یا تو راستہ بھٹک جائے گی یا حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ جب ایک چھوٹی سی گاڑی دو مستقل فیصلے کرنے والوں کے ساتھ صحیح نہیں چل سکتی تو پھر اتنی عظیم کائنات کیسے چل سکتی تھی اگر اس کے کئی خود مختار معبود ہوتے؟ اسی لیے یہ منظم کائنات خاموش زبان میں اعلان کر رہی ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، مدبر ایک ہے، لہذا عبادت کا حق بھی صرف اسی ایک کے لیے ہے۔ ناظرین، جب پوری کائنات ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کائنات کے حوالے کر دیا تھا یا اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی بھیجے تھے؟
اس کا جواب بھی قرآن مجید دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سب کا بنیادی پیغام ایک ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہی پیغام دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ہر باطل معبود سے بچو۔ ذرا غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام بھی یہی دعوت دیتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت میں گزار دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے یہی اعلان کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اپنے رب ہی کی عبادت کی دعوت دی۔ اب ذرا غور کیجئے، سوچئے، زمانے الگ ہیں، قومیں الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، لیکن دعوت ایک۔ کیوں؟ کیونکہ رب ایک ہے۔ اگر دین انسانوں کی گڑھی ہوئی چیز ہوتا تو ہر نبی اپنی نئی دعوت لے کر آتا، لیکن جب بھی کوئی نبی آیا اس نے سب سے پہلے انسان کو اپنے رب سے جوڑا، نہ کہ اپنی ذات سے۔ یہی اسلام کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسلام کسی ایک نبی پر ایمان لانے کا نہیں کہتا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کا بھی احترام کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت کا تسلسل ہے، کوئی نیا یا اجنبی پیغام نہیں۔ اب ذرا پوری اس گفتگو کو کائنات کی پہلی دلیل کے ساتھ ملا کر دیکھیے۔ کائنات کہہ رہی ہے خالق ایک ہے، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں عبادت بھی اسی ایک کی کرو۔ جب کائنات کی گواہی اور تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی حقیقت پر جمع ہو جائیں تو ایک انصاف پسند انسان کا دل خود گواہی دینے لگتا ہے کہ سچائی کا راستہ بھی ایک ہی ہوگا۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی تو آج اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین کون سا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں دیتے ہیں۔ آئیے اگلے حصے میں اسی عظیم اعلان کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اب تک ہم نے دو حقیقتوں کو دیکھا۔ پہلی حقیقت، پوری کائنات اپنے حیرت انگیز نظم کے ذریعے گواہی دے رہی ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک اور مدبر صرف ایک ہے۔ دوسری حقیقت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت بھی ایک ہی تھی، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب آئیے اس سلسلے کی آخری کڑی کی طرف۔ اگر خالق ایک ہے، اگر تمام انبیاء کا پیغام ایک ہے، تو پھر آج اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین کون سا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب ذرا پوری گفتگو کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیے۔ پوری کائنات توحید کی گواہی دے رہی ہے، تمام انبیاء علیہم السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور قرآن مجید اسی توحید کو آخری اور کامل دین یعنی اسلام کی بنیاد قرار دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مسلمان اسلام کو محض ایک خاندانی یا ثقافتی شناخت نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل ہدایت سمجھتا ہے۔ ہم یہ بات کسی کی تحقیر کے لیے نہیں کہتے، نہ کسی انسان سے نفرت کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں عدل، حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ حق بات پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ دلیل کے ساتھ حق کو واضح کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص سچائی کی تلاش میں اخلاص کے ساتھ کائنات پر غور کرے، انبیاء کرام کی دعوت کو سمجھے اور قرآن مجید کو کھلے دل سے پڑھے، تو اسے معلوم ہوگا کہ اسلام کی بنیاد صرف دعوے پر نہیں بلکہ عقل، وحی اور توحید پر قائم ہے۔ آخر میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا میں نے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو خود بھی سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی پر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔